बिल्कुल। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मोहतरम कराम दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए आज हम दोहराई करेंगे। सबक 1 से लेके 20 तक जितना भी हमने पढ़ा है सबकी हम आज दोहराई करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ग्रामर में, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनो और मन, ये सब हमने पढ़ा है। आज हम इसकी दोहराई करेंगे टीपीआई के साथ। मेरे साथ दोहराइए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। चलिए जी, कौन बताएगा अल्फाज की कितनी किस्में हैं? चलिए आप बताइए कौन कौन सी किस्में हैं? ओके, काम के होने या करने का पता चले आपस में मिला उसको हर्फ करते। गुड। अल्फाज की 3 किस्में, इसम, फेल और हरफ। अब आम इसम और खास इसम, जरा पीछे जाए, हम फर्स्ट क्लास पे पहुंच गए। आम इसम और खास इसम में क्या फर्क है? कौन बताएगा? लासानी आप बताओगे? आम इसम कैसा होता है, खास इसम कैसा होता है? ये किताबुन क्या है, आम इसम है या खास इसम? आम इसम है। तो इसको खास बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अल लगाएंगे तो फिर क्या होगा? खास बन जाएगा। वेरी गुड। शुरू में अल लगा देंगे तो खास हो जाएगा, लेकिन फिर जो तनवीन होगी दो पेश की वो एक खत्म हो जाएगी, वो अल किताबु बन जाएगा। ठीक है, अल किताबुन नहीं हो सकता। अल लगाने से उसकी तनवीन जो है एक गिर जाएगी, एक रह जाएगी, वो बन जाएगा अल किताबु। जमा बनाने का तरीका हमने सीखा था मुस्लिमून से। जब हम मुस्लिमून की जमा बनाएंगे तो वाउन लगा देंगे तो ये बन जाएगी मुस्लिमून। ठीक है, मुस्लिमन और मुस्लिमीन से जब हम यानून लगाएंगे तो ये बन जाएगी मुस्लिमीन। ठीक है, इसको हम कहते हैं जमा सालम। ये याद रखना, इसको हम जमा सालम कहते हैं। सालम का मतलब होता है यानी कि मुस्लिम, पूरा लफ्ज है वाउन लगा दिया, मुस्लिमून यानी कि उसको पूरा, उसको हमने जो वाहिद था उसको हमने तोड़ा नहीं, तोड़ नहीं किया, यानी पूरा लफ्ज लिया, वाउन लगा दिया, उसको कहते हैं जमा सालम। ठीक है, एक जमा मुकस्सर होती है, उसमें वो लफ्ज चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर हमने मुस्लिमून से वाउन लगाया तो मुस्लिमून, और मुस्लिमन और मुस्लिमीन के साथ जब हमने यादून लगाया तो ये बन गया मुस्लिमीन। फिर इसम की अहम निशानी है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अल और दो पेश, दो जबर, दो जेर और वानून और यानून और अलिफ्ता, ये सब इसम की निशानियां हैं। अब जब हमने मुस्लिम के साथ अल लगाया तो अल मुस्लिमू बन गया, और अल मुस्लिमून की जब जमा बनाई वानून लगाया तो अल मुस्लिमून बन गया। इसी तरीके से अल मुस्लिमन से अल मुस्लिमा बन गया, और यानून लगाया तो अल मुस्लिमीन बन गया। फिर अल मुस्लिमीन के साथ जब हमने अल लगाया तो अल मुस्लिमी बन गया, और जब हमने यानून लगाया तो अल मुस्लिमीन बन गया। ये कंसेप्ट क्लियर है आपका? जहां पेश होगी वहां वाउन, जहां जबर और जेर होगी वहां पर यानून। चलिए, कौन पढ़ेगा इसको? आप पढ़िए इसको। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वाहिद की जमा पढ़ रहे हैं, मुअन्नस वाहिद की जमा पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। ठीक हो गया? देखिए, हमने वो दो पेश के साथ ही मुस्लिमातुन और मुस्लिमातुन आ और ता का इजाफा हुआ तो हमने ये उसकी जमा बना दी। इसी तरीके से मोमिनातुन से मोमिनातुन, सालिहातुन से सालिहातुन, काफिरातुन से काफिरातुन, मुशरिकातुन से मुशरिकातुन। अब हमारा आता है ज़मायर का टेबल। ठीक है, इसको हम कहते हैं ज़मायर। ज़मायर का टेबल है ये। ज़मीर एक होता है, जमा ज़मायर होता है। तो ये ज़मायर है, ये हमारे पास
6 ضمائر ہیں. ٹھیک ہے 6 ضمائر ہیں. اس کا یہ ٹیبل کون دہرائے گا؟ چلیے وہ لڑکی سب سے, کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ منتشا. ویری گڈ. چلیے ہوا وہ سب آپ کا نام ہے آپ سب. یہ آپ کو بیسک لگتا ہے نا, بالکل آسان سا لگ رہا ہے. نیکسٹ چلیے آپ کریے. جی آگے بولیے. اچھا ابھی یہاں پر اگر یہاں پر مونس ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہیا. ٹھیک ہے مونس کا الٹے ہاتھ سے ہیا. اب یہ کیا ہے؟ یہ ٹکڑے ہیں. ٹھیک ہے اس کو جیسے وہ جو ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھے اس کو ہم اگر کہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤن. اگر ہم انگلش میں ڈیٹیچ یعنی کہ اٹیچ ہو کے نہیں آتے. ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں منفصلہ. عربی کا تھوڑا مشکل تھا الفاظ ہے, آپ کو مشکل لگے گا اس لیے ہم اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. ڈیٹیچ کا مطلب کہ اٹیچ نہیں ہے, سیپریٹ ہے. ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے؟ اٹیچ ہو کے آتے ہیں. ٹھیک ہے اٹیچ ہو کے آتے ہیں اس کا مطلب کہ یہ اس کے ساتھ کوئی اٹیچ ہوگا. اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملکیت, میرا تیرا کسی کا, کسی کی ملکیت ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے اور یہ ٹکڑے قرآن مجید کی ہر لائن میں آپ کو ملیں گے. اس کا بھی کوئی پہلے ہم نے پڑھا ہوا وہ ہم وہ سب. آپ نے پڑھے کہ ہو اس کا, ہم ان سب کا آپ کا, ای میرا, ہم آپ سب کا, نہ ہمارا. چلیے آپ پڑھیے بیٹا اینڈ وائی لڑکی. ہاں اس کا, ان سب کا آپ کا, میرا, تم آپ سب کا, نہ ہمارا. گڈ. آپ بھی پڑھ لیجیے بیٹا. گڈ. چلیے اب ہم نے اس کے ساتھ جوڑا اسم کو. اسم کے جوڑنے کے ساتھ یہ بن گیا ربو ہو, اس کا رب. ربو ہم, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. رب بھی, میرا رب. ربو کم, آپ سب کا رب. ربو نا, ہمارا رب. چلیے عالیہ. نیکسٹ ربو ہو, اس کا رب. ربو ہو, ان سب کا رب. ربو کا, آپ کا رب. رب بھی, میرا رب. ربو کم, آپ سب کا رب. ربو نا, ہمارا رب. جی آپ بھی پڑھ لیجیے. ربو اس کا رب. ربو ان سب کا رب. اب ہم نے پڑھا تھا ہوا, وہ مذکر, وہ مذکر. ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے ہیا, وہ عورت. وہ عورت یا وہ مونس. الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں گے جیسے ہوا وہ مذکر مرد, وہ ایک مذکر مرد. ہیا وہ ایک مونس عورت. ٹھیک ہے واحد ہے, مونس ہے اور فیمیل ہے. ابھی ہم نے عربی بول چال کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ دو لڑکیاں, آپ لاسانی اور آپ دونوں, آپ بولیں گے ہوا مسلم, تو آپ بولیں گے ہیا مسلمہ. ہیا مسلمہ. اب میں پوچھوں گی ہوا ظالم, ہیا عابد. تو اس طریقے سے ہم مونس بناتے ہیں, اس کا مرضی بنا لیں مونس مذکر. اب یہ ہم نے ٹیبل پڑھے تھے, یہ حرف کو ہم نے جوڑا تھا ضمائر کے ساتھ. ٹھیک ہے لاہو کا ٹیبل بنایا, پھر ہم نے منہو کا بنایا, پھر ہم نے انہو کا بنایا. یہ تینوں ٹیبل جو ہے 5000 بار پورے قرآن پاک میں آئے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. چلیے جی آپ یہاں سے آپ پڑھیے سب سے پیچھے. لاہو کا ٹیبل سنائیں آپ, بلکہ پورا ٹیبل آپ پڑھو گے. اشارے سب لوگ کریں. آپ کے لیے, میرے لیے, آپ سب کے لیے, آگے بھی پڑھیں. من ان سب سے, من کا آپ سے, من مجھ سے, من تم آپ سب سے, من نہ ہم سے, ان اس سے, ان سب سے, ان کا آپ سے, ان میں مجھ سے, ان تم آپ سب سے, ان نہ ہم سے. گڈ. چلیے آگے چلتے ہیں. اب اس کی مثال تھی ہم نے. ٹھیک ہے اس میں انہو اور انہا, جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ, یعنی اللہ راضی ہوا
حضرت ابو بکر سے یعنی ان سے راضی ہوا. انہو اس سے یعنی ہو کی مثال انہوں نے بتائی, ہو کی مثال مذکر کی ہو ہے اس سے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. ٹھیک ہے, اب جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ہوا اور ہیا, ٹھیک ہے, یہاں پر ہم پڑھیں گے ہو اور ہا. ہو مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے. تو یہ اس کی اگزامپل اسی لیے دی ہے کہ مرد کے لیے انہو اس سے اور انہا اس عورت سے. مؤنث ربوہا الٹے ہاتھ سے اشارہ کریں گے, ربوہا اس عورت کا رب, دینوہا اس عورت کا دین, کتابوہا اس عورت کی کتاب, اس عورت کا قلم کیا بنے گا, قلموہا اس عورت کا موبائل, جوالوہا. گڈ, ویری گڈ, اوکے. چلیے جی, آپ مزنا آپ دونوں اس کی پریکٹس کریں گے. ربوہو آپ بولیں گے, آپ اس کی مؤنث آپ بولیں گے. اوکے, اچھا اس میں آپ نے مؤنث کا اشارہ کیا الٹے ہاتھ سے کیا, آپ نے سیدھے ہاتھ سے کرنا. اوکے گڈ. چلیے اب ہم نے حروف دیکھے تھے لا اور لی, اس کا کیا مطلب ہے لیے, من کا مطلب ہے سے, اور ان کا مطلب ہے سے کسی کے بارے میں. اب آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ پورے قرآن پاک میں 3 چیزیں ہیں, اسم, فعل اور حرف. ٹھیک ہے, اسم کی پہچان پتہ چل گئی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو اس کے ہوں گے ورب ہوں گے, فعل, اس کے علاوہ باقی سب حروف ہے. ٹھیک ہے, حروف کی قسمیں ہیں, بہت ساری حروف ہے سارے. اب ہم حروف جر کہتے ہیں نا, حروف جر. ٹھیک ہے, جر کیا ہے, لا, دیکھیں کسی کو ہم نے حروف جر کا نام دیا ہے, تو ویسے حروف ہے, تو ہم نے یہ حروف جر کتنے ہیں یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو حروف جر کیا ہے, لا, لی, من, ان, بی, فی, الا اور ایلا. اس کے علاوہ ما اور اندا یہ بھی حروف ہیں, مگر حروف جر نہیں ہے. ٹھیک ہے, لی کو ہم نے یاد کیا تھا الحمدللہ کی ایگزامپل سے, اور بن سے ہم نے ایگزامپل لی تھی اعوذ باللہ من الشیطان, اور ان سے ہم نے یاد رکھا تھا رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, سے. اور بی کی ہم نے ایگزامپل یاد رکھی تھی بسم اللہ. فی سے ہم نے ایگزامپل لی تھی فی سبیل اللہ. الا السلام علیکم, نہیں بھولیں گے کبھی انشاءاللہ آپ کو. چلیے یہ ٹیبل کون دہرائے گا, چلیے جہاں پر ختم ہوا تو وہیں سے شروع کرتے ہیں. آپ شروع کیجئے, آپ پورا ٹیبل پڑھیں گی. بھی اس کے ساتھ یا ان سے, ہاں ان سب سے, مجھ سے, تم آپ سب سے, بنا ہم سے. فی اس میں, ان سب میں, فی کا آپ میں, فی یا مجھ میں, تم آپ سب میں, فینا ہم سب میں, علیہ اس پر, علیہ ان سب پر, کا آپ پر, علیہ مجھ پر, علیہ پر آپ سب پر, علیہ ہم سب پر. علیہ کا آپ سب پر نہیں, علیہ کا آپ پر. ٹھیک ہے, اچھا آپ مجھے بتائیں, میں کہوں گی علیہا, کیا مطلب اس کا, میں کہوں گی علیہ, اب میں کہوں گی فیہا, بیہا اس عورت سے. ٹھیک ہے, علیہا, علیہا, فیہا. گڈ. چلیے اب ہم نے ایلا کی ایگزامپل پڑھی تھی. ایلا کی مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف. ٹھیک ہے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِلَيْهِ راجعون. اب ایلا اور اعلیٰ کا آپ کو ڈفرنس پتا ہونا چاہیے. اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر, اور ایلا کا مطلب ہوتا ہے طرف. پڑھنے میں بھی اس میں تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, اعلیٰ اور ایلا. ما کا ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین, اور اندا کی مطلب ہم نے پڑھا تھا, اندا کی ایگزامپل کم ریال اندا کا. ٹھیک ہے, کیا آپ کے پاس ریال ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کیا آپ کے پاس ریال ہے. اب مجھے کوئی بتائے گا کہ ایلا کو اگر ہم ہو کے ساتھ جوڑیں گے
تو کیسے ٹیبل بنے گا؟ اب یہاں پر جو ایلا ہے، ایلا کو ہم نے اس کو جب جوڑیں گے تو ایلا ہی بن جائے گا، ایلا ہی بن جائے گا، ٹھیک ہے. ہی اور ہم بھی ہو سکتا ہے ورڈ کے حساب سے. اب یہاں پر ہم پڑھیں گے ایلئی ہی، ایلئی ہم، ایلئی کا، ایلئی ہی، ایلئی کم، ایلئی نا. ٹھیک ہے. ماں کا کون بنائے گا؟ حفصہ آپ بناؤ ذرا. ماکو، ماکم، ماکا، مائی، ماکم، مان. گڈ. اور اندا کا کیسے بنے گا؟ اندا کا بناؤ. اندا ہو، اندا ہم، اندا کا، اندنا. ویری گڈ. اب یہ پورا ٹیبل کون دہرائے گا؟ جی آپ پڑھیے. گڈ. سب سے پہلے اس نے ہاتھ کھڑا کیا اس لیے پہلے اس کی باری. خالی عربی پڑھ لو، خالی عربی پڑھ لو. ماشاء اللہ. ویری گڈ. بہت زبردست. ابھی ہم نے ایک چیز اور بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے اس میں 4 چیزیں. اس میں ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کبھی حرف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان میں غائب ہوتا ہے. اور جیسے اگزامپل دی ہوئی ہے آمنت باللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر آمنت باللہ کا بی آیا ہے. حروف جر کیا آیا؟ بی. اور ہم اس کا اردو ترجمہ کریں گے میں ایمان لایا اللہ پر. اردو میں پر آ گیا، عربی میں بھی آ گیا، یعنی چینج ہو گیا. ہر زبان کا الگ ہے. اسی طریقے سے کبھی حروف جر عربی میں ہے مگر دوسری زبان میں غائب. جیسے یہ پھر لی ہے، اس میں عربی میں ہے لیکن دوسری زبان میں نہیں ہے. کبھی حروف جر عربی میں نہیں ہے مگر دوسری زبان میں ضروری ہے. وارحمنی اس میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور رحم کر مجھ پر، اس میں پر آ گیا اردو کا لفظ. حرف جر بدلنے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں. جیسے لکڑی سے مارا، لکڑی کو مارا، یعنی لفظ کا حرف جر بدلا معنی چینج ہو گیا. حرف جر بدلنے سے معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے کل بھی یہ بات ذکر کیا تھا سلی لی ربی کا. سلی کے بعد لی آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھ. نماز پڑھیے. سلی لی ربی کا اپنے رب کے لیے. سلی لی نماز پڑھیے، لی ربی کا اپنے رب کے لیے. اور اگر سلی کے بعد اعلیٰ آئے گا سلی اعلیٰ محمد تو اس کا بنے گا رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی کہ لی بھی حروف جر ہے، اعلیٰ بھی حروف ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک ہی سلی کے بعد لگ رہے ہیں تو لیکن اس میں میننگ چینج ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. چلے اب ہم دیکھتے ہیں اشارے کے الفاظ. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی الفاظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسی ہے. ہاذا، ہاذا کا اشارہ کیا ہوگا؟ ہاذا یہ. ایک انگلی سے اشارہ نیچے کی طرف، زمین کی طرف. ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب. ذالکا وہ، اولئکا وہ سب، ذالکا وہ، اولئکا وہ سب. اوکے. چلیے اب مونس کیا ہوگا؟ ہاذا، ہاذلی. ٹھیک ہے. اس میں ہی کا اضافہ ہو جائے گا لیکن اس میں کیا ہے کہ اشارہ ہمارا الٹے ہاتھ سے ہوگا. ہاذا سیدھے ہاتھ سے اشارہ اور ہاذلی الٹے ہاتھ سے اشارہ. ذالکا، ٹھیک ہے. ذالکا جو ہے اس کا اپنا سیدھے ہاتھ سے اشارہ اور تل کا الٹے ہاتھ سے اشارہ. ذالکا سیدھے ہاتھ سے اشارہ. ٹھیک ہے. یہ ہے مذکر اور تل کا مؤنث الٹے ہاتھ سے اشارہ. چلے مجھے کوئی بتائے گا کہ ہاذا کی جمع کیا ہوگی؟ ہاذا کی جمع ہاؤلائی. اور ذالکا کی جمع کیا ہوگی؟ اشارہ کہاں ہوگا؟ اولئکا. اور دونوں مؤنث مذکر کے لیے یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے ہاذا پڑھا، ہاذا، اور اس کی ہم نے مؤنث پڑھی ہاذہی.
لیکن دونوں کی جو جمع ہوگی وہ ہوگی اولائی. اولائی دونوں کی سیم ہوگی. اسی طریقے سے مذکر کا ہم نے پڑھا ذالی کا وہ اور تل کا وہ, دونوں کی جمع ہوگی اولائی کا. اب ہم آتے ہیں ورب پہ. ٹھیک ہے, ورب جو ہے 3 حرف سے بنتے ہیں عربی میں. جیسے ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے فعلا, فتح, نصرہ اور ضربہ. فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں آپ بتائیں بدر, کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کون کون سی 3 قسمیں ہوتی ہیں؟ فعل ماضی جو ہو گیا, ہو رہا ہے بالکل, اور گزارش کرتے, ویری گڈ. یہ 3 قسمیں, فعل ماضی, فعل مضارع اور فعل امر. ماضی جو ہو گیا, ٹھیک ہے, جو کام ہو گیا وہ ماضی ہے. جیسے پہلا سیٹ ہم نے پڑھا تھا فعلا, فعلا اس نے کیا. چلیے فعلا کا ٹیبل کون بنائے گا پورے کا پورا؟ حفصہ بنا سکتے ہو؟ چلیے بنائیں, آپ بنائیں. فعلا, فعل, فعلتم میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا. اوکے, اب مجھے بتائیں یہاں مونس کے لیے کیا لفظ آئے گا؟ مونس کے لیے کیا لفظ آئے گا اس کو, یا مونس عورت کے لیے؟ فعلت. کیا آئے گا؟ فعلت. عورت کے لیے آئے گا, مذکر کے لیے آیا فعلا اس نے کیا, عورت کا آئے گا فعلت اس عورت نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا. چلیے اس پیٹرن پہ جعلا کا ٹیبل کون بنائے گا؟ بناؤ, ایک بنائے, لاسانی آپ بناؤ. اور کون بنائے گا؟ آپ بناؤ گے؟ کون بنائے گا؟ آپ بناؤ, جعلا کا ٹیبل بناؤ. بناؤ, آپ بناؤ, آپ مصباح آپ بناؤ. جعلنا. اور مونس کے لیے, مونس کے لیے جعلت, مونس کے لیے جعلت. چلیے مصباح آپ پڑھیے اس کو. جعل, چلیے آپ پڑھیے. ابھی آپ کوشچن کریے, میں آپ سے کوشچن کروں گی, ٹھیک ہے؟ ہل جعل, نعم جعل, ہل جعلو, ہل جعلتا, ہل جعلتم. چلیے 2 لوگ کریں, آپ دونوں کریں. نعم جعل, نعم جعلنا. گڈ. چلیے فاتحہ کا ٹیبل. فاتحہ, فاتح, فتحت, فتحت, فتحتم, فتحنا. ٹھیک ہے, چلیے کون پڑھے گا؟ فرح. چلیے فرح پڑھیے. فاتح ان سب نے پڑھا, فتحت آپ نے پڑھا, فتحت میں نے پڑھا, آپ سب نے پڑھا, فتحنا ہم سب نے پڑھا. چلیے حفصہ آپ پڑھیے. فتح ان سب نے پڑھا, فتح آپ نے پڑھا, فتح میں نے پڑھا, فتح آپ سب نے پڑھا, فتح آپ سب نے پڑھا. اوکے, اب ہمارا ایک سیٹ کمپلیٹ ہوا. ایک سیٹ میں کتنے چیزیں ہم نے, کتنے ٹیبل پڑھے؟ 3 پڑھے, فعلا, جعلا, فتح. اب دوسرا سیٹ میں ہمارے پاس 4 ہے, نصرہ, خلقہ, عبدہ, ذکر. چلیے نصرہ کا ٹیبل کون بنا سکتا ہے؟ جی آپ بنائیں. تم نصر, گڈ, ویری گڈ. چلیے آپ بھی بنائیں. اشارے بھی ساتھ کرنے ہیں. چلیے عبدہ کا کون بنائے گا؟ عبدہ, عبدتا, عبدتو, عبدت, عبدو. اوکے, ذکرہ کا کون بنائے گا؟ یہاں سے کون بنائے گا؟ بنا جی. ذکرہ, ذکر, ذکر.
वेरी गुड, जबरदस्त। चलिए आप कौन प्रैक्टिस करेगा? आप हमारी, चलिए बेटा आप पढ़िए। नसर तू मेरे मन की नसर तू आप सब ने मन की नसर ना हम सब ने मन की। गुड, वेरी गुड। चलिए आप पढ़िए। वेरी गुड। अब हमें देख रहे हैं ज़ैदुन दो पेश के साथ फाइल है, करने वाला असली हालत में, और ज़ैदन जिसके ऊपर दो जबर आई वो है मफऊल, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर असर पड़ा, उसकी बदली हुई हालत। ठीक है, दो पेश के साथ का मतलब इसके साथ आता है ने। ज़ैदुन ज़ैद ने यानी करने वाला, ज़ैदन को जिसके ऊपर अफेक्ट हुआ। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। अल नसारा ज़ैदन, अल नसरू ज़ैदन, अल नसरता ज़ैदन, अल नसर तुम ज़ैदन। प्लेयर कौन बनेगा? चलिए चलिए जोर से प्रैक्टिस कीजिए। माशाल्लाह, वेरी गुड। अब है खाला का। खाला का को कौन पढ़ेगा? और आप पढ़िए सबसे पीछे जी। आप सबने पैदा किया, हलकना हम सबने पैदा किया। वेरी गुड। ज़कारा, नेक्स्ट आपके साथ वाली लड़की। ज़कारा उसने जिक्र किया, ज़कर उन सबने जिक्र किया, ज़कात का आपने जिक्र किया, ज़कात भी मैंने जिक्र किया, ज़कात आप सबने जिक्र किया, ज़कारना हम सबने जिक्र किया। माशाल्लाह। चलिए आबादा का टेबल कौन करेगा? चलिए इकरा। अबद उन सबने बात की, अबद का आपने बात की, अबद तू मैंने बात की, अबद तुम आप सबने बात की, अबद ना हम सबने। माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए अब हमारा सेकंड सेट कंप्लीट हुआ। अब तीसरे सेट में हमारे पास है ज़ाराबा, सामिया, आलिमा और आमिला। ठीक है, चलिए जी आप में से कोई ज़ाराबा का टेबल बनाए। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट करिए सामिया का टेबल। सामे सामे का सामे तुम सामे तुम सामे। वेरी गुड। अब आलिमा का टेबल। आलिम 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 का आलिम तुम आलिम तुम आलिम। वेरी गुड, जबरदस्त। आप पढ़िए आमिला का। अमिल का अमिल तुम अमिल, मिल मीम के नीचे जेर है। ठीक है, अमिल तू अमिल ता अमिल अमिल तुम अमिल ना। ठीक है, चलिए अब अगर आप पढ़िए इसको। ज़ारब उन सब ने मारा, ज़ारब का आपने मारा, ज़ारब तू मैंने मारा, ज़ारब तुम सबने मारा, हम सब ने मारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ज़ारबा उसने मारा, ज़रब ज़रब होता मारना, ज़रब मारना। ठीक है, मसलन ज़ारबा मसलन। अभी कुरान पाक में आपको अक्सर जो है ज़ारबा के साथ मसलन लिखा हुआ नजर आएगा। ज़ारबा मसलन यानी वहां पर इसका मतलब होगा कि इसने मिसाल बयान की। उसमें यहाँ पर इसमें मारना नहीं होगा, बयान करना होगा, मिसाल बयान की। हल ज़ारबा ज़ैदन, हल ज़रबू ज़ैदन, हल ज़रबता ज़ैदन, हल ज़रबतुम ज़ैदन। अब गौर से सुनना। मा ज़रबतु ज़ैदन, ओके ओके। चलिए ज़रबतु
زیدن. ضربت زیدن. ضربت زیدن اشارہ کیسے ہوگا؟ ضربت زیدن. ضربوا زیدن. ان سب نے مارا. ضربتم زیدن. آپ سب نے مارا زید. ٹھیک ہے ایسے. اوکے سامیہ کا پڑھے شازیہ. اور مونس کے لیے کیا ہوگا؟ مونس کے لیے کیا ہوگا؟ سامیت. سامیت. ٹھیک ہے سامیت. اوکے سامیہ اس نے سنا. ہم نے ایگزامپل پڑھی تھی سامیہ اللہ لمن حمدہ. ٹھیک ہے. حل سامیہ. حل سامیو. حل سمیتم. میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کتنے ایکٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے. حل سمیو. حل سمیتم. حل سمیتا. ویری گڈ. ایسے ایکٹیو رہو. اچھا نئے الفاظ میں القرآن. ال لگ گیا اور آگے پیش جو ہے ایک پیش ہو گئی. ٹھیک ہے سنگل پہ. القرآن. قرآن نے یہ کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے فائل. اور آبجیکٹ کیا ہے؟ القرآن. زبر آ گئی. القرآن آبجیکٹ جس کے اوپر اثر پڑا زبر کے ساتھ یا زیر کے ساتھ. حل سمیع القرآن. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس نے سنا قرآن کو؟ اب اس میں فائل کہاں ہے؟ سامیہ کے اندر جو ہوا ہے نا وہ اس کا فائل ہے. ٹھیک ہے. کیا اس نے سنا قرآن کو؟ نعم سامع القرآن. ہاں اس نے سنا قرآن. حل سامع القرآن. حل سمعت قرآن. حل سمعتم القرآن. گڈ. عالمہ آپ پڑھیے سنوبر. اور مونس کے لیے کیا ہوگا؟ عالمت. ٹھیک ہے عالمت. اس کے بعد ہے عاملہ. عاملہ کا ٹیبل نیکسٹ پڑھے. آپ کے ساتھ کون ہے؟ اور بونس. بونس. بونس کے لیے عاملت. مونس اس کو بھی یاد رکھو ساتھ تاکہ آپ کی پریکٹس ہو اس میں. اب آپ دیکھیں ہم نے یہ 4 نمونے پڑھے. افسا آپ لوگ ادھر ایکٹیو ہو جاؤ. ہم نے یہ 4 نمونے پڑھے. ٹھیک ہے. اب یہ 4 نمونے کے 4 نام رکھ دیے ہم نے. اب فاتحہ ناصرہ زارابہ سامیہ یہ چاروں میں کیا ڈفرنس ہے؟ جیسے فاتحہ یفتح اور اس کے بعد ناصرہ ینصر. اب اس کے مضارع میں چینج ہے. کہاں چینج ہے؟ مضارع میں چینج ہے. کہاں پر؟ وہاں تا کے اوپر زبر ہے. یہاں سوا کے اوپر پیش ہے زبر نہیں ہے. اسی طریقے سے زارابہ یضربو. یضربو میں کیا ہے؟ را کے نیچے زیر آ گئی. ایک میں زبر ایک میں پیش ایک میں زیر آ گئی. کتنے ڈفرنٹ ہو گئے. اور سامیہ میں ماضی میں چینج آ گیا. یعنی یہ 4 ہم نے نمونے پڑھے اور ان 4 نمونوں کے نام کیا ہے؟ فا نا وا سا. یہ یاد رکھنا. جہاں سین لکھا ہوگا سا اس کا مطلب سامیہ کا ٹیبل ہے. جہاں زعب لکھا ہوگا زارابہ کا ہے. جہاں نون آئے گا تو ناصرہ کا ہے. جہاں فا آئے گا فاتحہ کا ٹیبل. تو یہ 4 اس کے باب ہے. اس کو ہم کہتے ہیں 4 باب. کیونکہ ایک باب کہتے ہیں دروازے کو. باب دروازہ. فا کا دروازے سے اندر داخل ہوں گے پورے فاتحہ کا ٹیبل ملے گا.
पूरा फातहा का टेबल, माजी, मुदारे, अमर, अमर नहीं, फाइल, मफूल सब मिलेगा। नून, नून के बाद में दाखिल होंगे तो नासारा के हमारे 4 स्टाइल है, वो उसके अलावा भी 4 स्टाइल है, नासारा, आबादा, खाला का, जाकरा, ठीक है। ये नून के हैं सारे। जाराबा के बाद में दाखिल होंगे, जाराबा का एक ही है। और सामिया के टेबल में दाखिल होंगे, सामिया के बाब से दाखिल होंगे तो 3 है, सामिया, आलिमा और आमिला। क्लियर हो गया आपको? अब ये पूरा टेबल, जैसे मैंने अभी कहा ना कि हमने फा के टेबल में, जब हम फा का बाब में जाएंगे, फातहा का बाब है, उसमें जब जाएंगे तो हमें पूरा टेबल मिलेगा, ठीक है। फाला का भी मिलेगा, फातहा का भी मिलेगा और जाआला का भी मिलेगा। तो ठीक है, बाब क्या है? फा, फाला का, फातहा का। चलिए कौन पढ़ेगा इसको जल्दी जल्दी बगैर तर्जुमे के? फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतू, फालना, फालत, ठीक है। यफअलूना, तफअलू, अफअलू, तफअलूना, नफअलू, तफअलू, इफअल, इफअलू, ला तफअल, ला तफअलू, फाइलुन, मफऊलुन, फिल। वेरी गुड, माशाल्लाह, अच्छी प्रैक्टिस हो गई आपकी। फातहा का आप पढ़ें। ठीक है, यफ्ताहूना, तफ्ताहू, अफ्ताहू, तफ्ताहूना, लाफ्ताहू, ताफ्ताहू, इफ्ताहू, ला तफ्ताहू, ला तफ्ताहू, फातिहुन, मफ्तूहुन। माशाल्लाह। चलिए अब आप में से, आप वाले ग्रुप में से करेंगे। नासरा का टेबल कौन करेगा? नासरा, नासर, नसरता, नसरतु, नसरतु, नसरना, नसरा, नसरा, तांसुरू, तांसुरू, आंसुरू, तांसुरूना, नांसुरू, तांसुरू। मोनस के लिए उल्टे हाथ का इशारा करेंगे, तांसुरू, ठीक है। मोनस में हम लिया तांसुरू भी कह सकते हैं, क्योंकि मुजक्कर तांसुरू और ये तांसुरू सेम लफ्ज है, तो यहाँ पर हम अपनी पहचान के लिए या तांसुरू कह सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ो। उनसुर, उनसुरू, नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन, नसरुन। गुड। चलिए ज़ाराबा का आप पढ़िए। ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतु, अदरी, अदरी, यदरी, इद्रिब, इद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिब, यारिब, मजरूब, ज़रब। वेरी गुड, माशाल्लाह। सामिया का टेबल आप पढ़िए। सामियात, सामियात, सामियात। अब इसमें एक थोड़ी सी एक्टिंग बताऊं आपको, निशानी क्या है इसमें? सामियात, जैसे हम कहते हैं ना औरत, और हम मोनस के लिए पढ़ रहे हैं ना, औरत के लिए, तो आप औरत से याद रखो, इसके आखिर में ते साकन आएगी, औरत, ठीक है। चलिए ओके। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्मू, सामून, मस्मून, सामून। वेरी गुड। मोनस के सीगे हैं फाला के साथ, फाला हुआ, और हिया क्या है? फालत, फाला, फालत, ठीक है। और यफअलू, तफअलू, ठीक है। यफअलू वो मुज़क्कर करता है, ठीक है। तफअलू वो औरत करती है, ठीक है। यहाँ पर इसका तफअलू वो औरत करती है, यफअलू की जगह पे तफअलू आएगा, ठीक है। चलिए कौन मुझे बताएगा फातहा में मोनस का क्या सीगा होगा? फातहात। और मुदारे में क्या होगा? फातहा के मुदारे में ताफ्ताहू। ताफ्ताहू का क्या मतलब है? वो औरत खोलती है। वेरी गुड। अब ये देखिए आ गया फातहा, फातहत, नसरा, नसारत, ज़रबा, ज़रबत, सामिया, सामियत, यफ्ताहू, तफ्ताहू, यंसुरू, तंसुरू, यद्रिबू, तद्रिबू, यसनऊ, तस्नऊ।
ٹھیک ہے. چلیے اس کو کوئی پڑھ لے ایک دفعہ, اب ساتھ پڑھے ذرا. آپ کے ماضی اور مضارع میں کوئی اشارے میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, جیسے ماضی کے ویسے مضارع کے. چلیے آپ پڑھیے, یہ سیکنڈ آپ پڑھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. ٹھیک ہے. یافتہ ہوں یافتہ ہوں تافتہ ہوں, ایسے دیکھو ہم نے کہا فاتحہ فاتحت, نصارہ نصارت, ضربہ ضربت, سامعہ سامعت, یافتہ تافتہ, ینصرو تنصرو, یضربو تضربو, یسمعو تسمع. اشاروں کی جو ہمارا ڈائریکشن چینج ہے. اب ہم نے فعل کے پورے سیغوں کا ایک شارٹ ٹیبل بنایا تھا. ہم نے 3 اسما اور 3 افعال. پہلے 3 افعال ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے پورے ٹیبل میں سے لیے, اور آخر میں 3 اسما ہوں گے. چلیے جیسے ہم نے فعالہ کا ٹیبل میں سے ہم نے 3 فعل لیے. ایک ہم نے لیا ماضی کا فعالہ, پھر ہم نے لیا یفعلو مضارع کا, پھر ہم نے لیا افعل امر کا. 3 ہمارے فعل ہو گئے. ٹھیک ہے, اب ان 3 فعالہ ایک فعل ہے ماضی کا. ٹھیک ہے, فعالہ سے ہم پورا ٹیبل نیچے تک بنا سکتے ہیں. ویری گڈ. فعلنا یفعلو ہے تو یفعلو سے ہم پورا مضارع کا ٹیبل بنا لیں گے. چلیے بنائیے, کون بنائے گا؟ فعالہ کا پہلے بنائیں, آپ بنائیں, آپ لیٹ آئیں گے. فعالہ کا بناؤ. فعالہ فعلتم فعلنا, ٹھیک ہو گیا. اب یفعلو سے بناؤ. یفعلو یفعلون, تفعلو افعلو تفعلون نفعلو. ٹھیک ہے, افعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلو, فاعل مفعول فعل. اوکے چلیے اب یہ بتائیں فاعل کی جمع کیا ہوگی؟ فاعل کی جمع کیا ہوگی؟ واو نون کا اضافہ ہوگا یا نون کا اضافہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور مفعول کی جمع کیسے بنے گی؟ مفعول کی جمع کیسے بنے گی؟ واو نون اور یا نون, مفعولون یا مفعولین. ٹھیک ہے, اوکے. فاعلون کے ساتھ جب ہم ال لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ فاعلو, الفاعلو. ٹھیک ہے, جب ہم نے فاعلون کو ہم نے خاص بنایا تو بنے گا الفاعلو. مفعول کے ساتھ مفعولون کے ساتھ جب ہم نے ال لگائیں گے المفعولو, اور فعل ان کے ساتھ ال لگ جائے گا الفعلون, الفعلو بن جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں مونس کیا ہوگی؟ فاعل کرنے والا, اس کی مونس کیا ہوگی؟ فاعلہ. فاعلہ کرنے والی, فاعلات کرنے والیاں, مفعول جس پر اثر پڑا مفعولہ, مونس بنیں گی مفعولہ جس پر اثر پڑا, مفعولات جن سب پر اثر پڑا. ٹھیک ہے, اسی کے سے یا نون کے ساتھ واو نون کے ساتھ اور مونس اور مذکر. اب ہم نے شارٹ ٹیبل, ٹھیک ہے, شارٹ ٹیبل جتنے بھی ہم نے ٹیبل پڑھے اس کے شارٹ کی آ گئے. صحیح ہے, چلیے اس کو کون دہرائے گا؟ چلیے کس نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ سب نے کر لیا. چلیے آپ شروع ہو جائیں. گڈ, کرتے جاؤ. چلیے آگے آپ پڑھیں. زارا با ضرب, سامعہ سامعہ سمعون. گڈ. چلیے اب ہم فعل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو ہم کاف ہم کی پریکٹس کریں گے. جیسے ہم نے فعل ماضی کی پریکٹس ہم نے کی تھی. حل نصرتا ہو, پہلے ہم نے کرا حل نصرتا زائدن لگایا تھا ہم نے,
اب ہم نے لگایا حل نصرتا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے مدد کی اس کی؟ ٹھیک ہے، کیا تم نے مدد کی اس کی؟ اور آنسر کیا ہوگا؟ حل نصرتو، حل نصرتو ہو، حل نصرتو ہو، ہاں ہم نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اگر میں آپ سے پوچھوں حل نصرتا کا، کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ نو. حل نصرتا، حل نصرتا کا، کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ نصرنی، نعم نصرنی ہو، نعم نصرنی ہو، ہاں میں نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس دن پریکٹس نہیں کی تھی، آج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حل نصرتا ہو، کیا نصرتا کا اشارہ کہاں ہوتا ہے؟ نصرتا. حل نصرتا کا ہو، کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ آنسر کیا ہوگا؟ نعم نصرتا ہو، نعم نصرتو ہو، نعم نصرتو ہو، ہاں میں نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں حل نصرتا کا، کیا حل نصرتا کا ہو، کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ نعم نصرنی ہوں، ہاں میں نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ حل نصرتا کا ہوں، کیا آپ نے مدد کی اس کی؟ نعم نصرنی ہوں، ہاں میں نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، اب جہاں پر حل نصرتو ہوں، حل نصرتو ہوں، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا نصر تم، اب نصر تم ہوں نہیں ہوگا. یہ عربوں نے اپنی بولنے کے آسانی کے لیے وہاں پر کیا لگا دیا؟ حل نصرتو ہوں لگا دیا. ہر نصرتم ہوں کی جگہ پہ واو کا اضافہ کر دیا. تو ہم اس کو پڑھیں گے حل نصرتم ہوں، کیا تم سب نے مدد کی اس کی؟ تو آنسر کیا ہوگا؟ نعم نصرناہ، ہاں ہم سب نے مدد کی اس کی. ٹھیک ہے، حل تنصرہ، اب یہ مضارع آ گیا، کیا تم اس کی مدد کرتے ہو؟ حل تنصرہ، کیا تم اس کی مدد کرتے ہو؟ نعم انصرہ، ہاں میں اس کی مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں، یہ کرتی ہوئی جو بھی ہے. حل تنصرونہ، کیا تم سب اس کی مدد کرتے ہو؟ آنسر کیا ہوگا؟ ننصرہ، نعم ننصرہ، ہاں ہم ان کی مدد کرتے ہیں. جب آپ اس کو کبھی آپ کے ابھی اس میں آئے گا، کوئز میں آئے گا، یہ آئے گا، بالکل آئے گا، اس کی اچھے سے پریکٹس کر لینا آپ لوگ. تو اس میں نصر، نصر نہ نہیں، ننصرہ ہے نا، یہ ماضی میں لگے گا نا. دیکھو یہ ہم نے ماضی میں جو پڑھا تھا، یہ دیکھیں، یہ ماضی کا آ گیا، یہ ماضی کا دیکھو ابھی میں نے دوبارہ ریپیٹ کی. حل نصرتموہ، اس کی جگہ حل نعم نصرناہ، یہ ماضی آ گیا. اور جب ہم اس کا مضارع پڑھیں گے حل تنصرون، جہاں پڑھا تھا تنصرون، کیا آپ سب مدد کرتے ہو اس کی؟ نعم ننصرہ، ننصرہ، ہم سب. اس کی اچھی سے پریکٹس کرنا ہے، یہ آپ کو ضرور ضرور آئے گا. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو نہ سمجھ آئے تو اس کو ٹکڑے کر کے دیکھ لینا. صحیح ہے، اس کو اپنا وہ ناسا والا ٹیبل پہ لے جانا، ناسا والا ٹیبل کو اگر ریپیٹ کر لینا، تو جب آپ ریپیٹ کرو گے پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا اس کو. اس لیے تھوڑا سا اس میں ذہن لگا کے کرنا. امر کی پریکٹس کریں گے، انصرہ، کیا ہے؟ انصرہ، ٹھیک ہے، انصرہ، مدد کر اس کی. آنسر کیا ہوگا؟ انصرہ، یہاں پر انصرہ ہوگا، انصرہ پیش کے ساتھ رو. ٹھیک ہے، انصرہ، میں مدد کرتا ہوں اس کی. اب دیکھیں کوشچن کیا تھا؟ انصر، جزم ہے، را کے اوپر جزم ہے، انصر مدد کر اس کی. انصرہ، میں مدد کرتا ہوں اس کی. اسی طریقے سے جمع کی انصروہ،
अंसुरूहु, मदद करो उसकी। जब हम करो, करो का मतलब ज्यादा, मदद करो उसकी, या हम ये भी कह सकते हैं तुम सब मदद करो उसकी। आंसर क्या होगा? नंसुरूहु, हम मदद करते हैं उसकी। हमारा कंप्लीट हुआ आज का। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जाना नहीं आप लोगों ने। अब हम क्या करेंगे, आज हमारा ये लास्ट क्लास थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमने हर क्लास के आखिर में दुआ पढ़ी, इस दुआ की हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कौन मुझे करे, सब मिलके करते हैं, ठीक है। सुभान अल्लाही, सुभान अल्लाही, पाक है अल्लाह, व बिहम्दिही, उसकी तारीफ है। सुभाना का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, व बिहम्दिका, और तेरी तारीफ के साथ, और तेरी तारीफ के साथ, और तेरी तारीफ, नशहदु, हम गवाही देते हैं, हम गवाही देते हैं, अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका, हम बख्शिश चाहते हैं आपकी, व नतूबु इलैका, और हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं तेरी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी हो रही है। आप इसी तरीके से कुरान पाक की ट्रांसलेशन कर सकते हैं, टुकड़े करके। जो हम पढ़ चुके हैं, मैं ये नहीं कह रही बाकी सबकी, जो हम पढ़ चुके हैं ना, वो अल्फाज आपके पढ़ते हुए आ जाए तो आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। नहीं समझ आए तो टुकड़े कर लो उसको। देखो अभी आपको पता चल गया किसके टुकड़े हो सकते हैं, किसी के टुकड़े नहीं हो सकते, उसका आपको पता चल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप लोग इसके अच्छे से पढ़े, प्रैक्टिस करें और दुआओं में याद रखें, और ये दुआ करें कि अल्लाह आप लोगों को मेरे लिए सदका जारिया बनाए और आप लोगों को दूसरे लोगों के लिए सदका जारिया बनाए, जिनको आप सिखा रहे हैं या जिनको आप सिखाएं। देखो सदका, ये आप लोगों के पास अभी नॉलेज आ गया माशाल्लाह। आज की प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त रही हमारी, और आप लोगों की पार्टिसिपेशन इतनी अच्छी थी कि आप लोग सब सिखा सकते हो। अपने घर से शुरू करो, अपनी कॉलीग से शुरू करो। ये सदका जारिया है, ये आप अपने लिए जितना ज्यादा सदका जारिया करोगे, वो आपके मरने के बाद आपको हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। बजाय ये कि हम दूसरे कामों में टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे काम लोगों को सिखाते हैं, जो कि गुनाह जारिया बन जाता है। तो हमें सदका जारिया बनाना है। हम ये देखें, जो हम अपने जुबान से किसी को कोई बात बता रहे हैं, क्या वो अच्छी बात है, खैर की बात है या बुरी बात है। अब ये सोच लेना, जो खैर की बात होगी वो तो सदका जारिया बन जाएगा अगर उसने उसके ऊपर अमल किया, और अगर ये बुरी बात हुई तो ये गुनाह जारिया बन जाएगा। तो हमें इस चीज को सोच समझ के हमने बोलना है। अच्छे अखलाक, आपके अपने अखलाक को अच्छे बेहतर बनाना है। अखलाक बेहतर बनाएंगे तो अच्छी बात मुंह से निकलेगी ना। इसलिए आप लोग ने अब एक मॉडल बनना है, रोल मॉडल बनना है बाकियों के लिए। अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दूसरा कोर्स शुरू करूं जिसमें आप सबको इन्वॉल्व करूं। जो बुक में अपनी सीनियर्स, अपने स्टूडेंट्स चेक करवाती थी, वो बुक में आप लोगों से चेक करवाऊं। वर्क बुक आप लोगों को दूंगी, आप लोग उनको ऑब्जर्व करोगे, आप लोग उनके होमवर्क चेक करोगे इंशाल्लाह। तो इसलिए आप लोगों ने यहाँ रुकना नहीं है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके ग्रुप में एक 2C2 लेवल का मैं क्लास शेयर करूंगी। जैसे कोई शुरू हुआ मैं करूंगी, और आप लोग उसको जरूर करना इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।